الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة اور تم مدد لے لو نماز اور صبر کے ساتھ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک نماز باری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ اور خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم بے شک وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہی اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ اور تلاوت کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کمزوری بتائی کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو، یہ تمہاری برائی ہے۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، گویا اس بیماری کا علاج اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم مدد پکڑو، مدد لے لو نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے کہ نماز اور صبر یہ اللہ کا غیر ہے، حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص اللہ ہی سے مانگنا ہے اور خاص اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ صبر لے لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو با ہے یہ سبب کے لیے ہے، ذریعے کے لیے ہے۔ تم مدد لے لو نماز اور صبر کے ذریعے، مدد اللہ سے لینی ہے، مدد اللہ کا ہوگا، لیکن طریقہ کیا ہوگا کہ صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے وہ جو ہے اللہ سے صبر اور مدد لینا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز باری ہے۔ کن لوگوں کے لیے باری ہے؟ جو نیک لوگ ہیں وہ نہیں، إِلَّا الْخَاشِعِينَ، ان کو الگ کر دیا۔ وہ لوگ جو گناہگار ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو اپنے ایمان کے اندر کمزور ہے، ان لوگوں کے اوپر نماز باری ہے، ان کے اوپر نماز مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ایمان کا فکر نہیں کرتا، اپنے یقین کا فکر نہیں کرتا۔ سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اس بات پر مکمل یقین نہیں رکھتا کہ میں نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میری عدالت لگے گی، وہاں پر اللہ کا پوچھ گچھ ہوگا، اللہ پوچھ گچھ کریں گے، اللہ کی عدالت میں پوچھ گچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس بات پر مکمل یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نماز مشکل ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ قبر کے مناظر ہے، مرنے کے حالات ہیں، اور پھر اللہ کے حضور جانا ہے، پھر سوالات کا جوابات دینا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس کو اس پر مکمل یقین ہوگا اس پر نماز مشکل نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، صحابہ اکرام ایسے تھے جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی نماز کی طرف چلے جاتے تھے، نماز شروع کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اس کا رواج ختم ہو گیا، اس سنت کا رواج بالکل ختم ہو گیا، آج کل لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ مشکلات کے اندر اپنے دوستوں کو بلائیں گے، اپنے قوم کو بلائیں گے، لوگوں سے بھیک مانگیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو حضور نے بتایا کہ مشکل میں پہلے اللہ کے در پہ جاؤ، کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے تو آج مشکل در مشکل، پریشانی در پریشانی کا سامنا ہے ہمارے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پیٹ میں درد تھا اور میں بہت ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول میرے پیٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم صل فإن الصلاة شفاء، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اور ابو ہریرہ نے نماز پڑھی اور انہیں شفا مل گیا۔ یہ گویا حضور نے اپنے تجربے اور اپنے حکموں سے ثابت کروا دیا کہ نماز شفا ہے، نماز کامیابی ہے۔
آج کا مسلمان ذرا سوچے نا کہ انہا لکبیرۃ، یہ نماز بھاری ہے، ثقیل ہے ان لوگوں پر جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور فجر کی نماز اتنا اہم ترین نماز، آج کا مسلمان پتہ نہیں اسے کیوں بھول چکا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا، پتہ نہیں کن الفاظ میں وہ بیچارہ سمجھ جائے گا کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ایک نیند قربان نہیں ہو رہی ہے، اتنی لمبی رات میں بھی نیند قربان نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پوچھو جناب، نیند کا مسئلہ ہے، نیند کا مسئلہ ہے۔ 9، 8، 10 گھنٹے کا رات ہے، اس میں ابھی اگر آپ کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہے تو سمجھو کہ اپنی ایمان کی فکر کرو، بہت بڑے قیمتی اثاثے کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے الا الخاشعین، وہ لوگ جو نیک ہیں، جو صالحین ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ یقین رکھتے ہیں۔ ظن کے دو معنی آتے ہیں، ایک گمان کے اور ایک یقین کے، یہاں یظنون کا معنی یقین سے ہوگا۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اسی وجہ سے اس پر نماز بوجھ نہیں ہے۔ جس کو یہ شوق میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں تو وہ نماز کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے وہ نماز پڑھے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ کی طرف جانا ہے، جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنا، پھر وہ نماز مشکل نہیں، نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔